جو ہیں وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ مختصر وقت میں انشاءاللہ جب موقع ملے گا بیان کروں گا۔ اب مختصر یہی کہوں گا کہ دین گوارا ہو تمہیں حسین کی طرح، دین گوارا ہو تمہیں، دین پیارا ہو تمہیں حسین کی طرح، حق گوارا ہو تمہیں حسین کی طرح، آمریت سے ٹکرا جاؤ حسین کی طرح، سختیاں جھیلو نہ گھبراؤ حسین کی طرح۔ سن 61 ہجری میں اسلامی ماحول تاریکیوں میں ڈوب چکا ہے۔ اہل کوفہ کی نگاہ میں وحی ربانی کی کوئی وقت و عظمت نہ تھی۔ ان کے دور حکومت میں شریعت محمدی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، مگر اس کے برعکس نواسہ رسول حضرت امام حسین، جس نے ایسی آغوش میں تربیت پائی جو عصمت و نبوت کا گہوارہ تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ کفر اسلام کا نقاب منہ پر ڈال کر اسلامی اقدار کی پامالی کرنے پر تل گیا ہے، تو انہوں نے اسلام کی بقا کے لیے، اپنے نانا کے دین کی آبیاری کے لیے باطل سے ٹکرانے کا عزم کر دیا۔ میرے محترم ساتھیوں، میدان کربلا میں 1470 کلومیٹر کا طویل فاصلہ طے کر کے 23 دنوں کے اندر اپنے اہل بیت کو لے کر اعلاء کلمت الحق کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں خیمہ زن ہوئے، اور یہ تاریخ کے اندر حق و باطل کا ایک محیر العقول معرکہ ہے، انسانیت اور شیطانیت کی جنگ ہے، دو نظریات کی جنگ ہے، نور و ظلمت کی جنگ ہے۔ کربلا کے میدان میں تپتا ہوا صحرا ہے، ننھے ننھے بچے پیاس سے تڑپتے ہیں، مگر ان درندہ صفت لوگوں کو رحم نہیں آتا۔ زمین والو، زمان والو، جہاں والو، وہاں والو، آؤ امام علی مقام کی سیرت سے اسلام کا تعارف حاصل کر لو۔ وہ حسین کہ جب اپنے نانا کی گود میں بیٹھا ہے، پیاس شدت سے ہے، اللہ کے رسول صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ پانی لے آؤ میرے نواسے کے لیے، پانی کہیں سے نہ ملا، بچہ پیاس سے تڑپتا ہے، میرے آقا علیہ السلام اپنا منہ مبارک اپنے نواسے کے منہ میں دے دیتے ہیں اور آپ کی پیاس کو دور کرتے ہیں۔ آج 10 محرم یوم عاشور کے دن وہ امام علی مقام کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں پیاس کی شدت میں اکیلا تنہ تنہا چند ساتھیوں کے ساتھ باطل کے مقابلے میں کھڑا ہے، اور حضرت امام حسین کی یہ قربانی دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے ایک مینارہ نور ہے۔ چند ساتھی نہتے بے یار و مددگار بغیر اسلحہ کے باطل کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ شمر اپنے 4 بھانجوں کو دعوت دیتا ہے، وہ کون سے بھانجے ہیں؟ جناب علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں۔ آج ہمارے بھائی ان کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کربلا کے میدان میں سب سے پہلے شہید جن کے نام خلفائے راشدین سے مماثلت رکھتے ہیں، ایک عثمان ہے، ایک جعفر ہے، ایک عمر ہے، ایک ابو بکر ہے۔ وہ شمر کہتا ہے آپ میرے بھانجے ہیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ آ جائیں، لیکن قربان جائیے ان شہداء پر۔ اپنے بھائی کے ساتھ جان اپنی جان آفرین کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ سب سے پہلے شہید ہیں کربلا کے میدان کے، جن کے نام خلفائے راشدین سے ملتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ وہ عظیم جنگ ہے جس میں میدان کربلا میں خون کے دریا بہہ گئے، اور حبیب کی وفا
ان کی تلاوری، پھر اپنے عزیزوں کی باری آتی ہے، سب کو قربان کر دیا۔ نماز عصر کا وقت ہے، سب سے پہلا درس یہی ہے کہ میرے امام عالی مقام نے اپنی نماز قضا نہیں کی۔ میرے بھائیوں، نماز دین کا ستون ہے۔ تو عصر کا وقت ہے، امام عالی مقام رب جلیل کے حضور سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں۔ میدان کربلا میں ایک صدا گونجتی ہے، قد قدر الحسین بکربلا، کائنات کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھتا ہے، گردش زمانہ رک گئی، بہیمیت کو شکست ہوئی، اسلام جیتا، کفر ہارا، خیر جیتا، شر ہارا، حق جیتا، باطل ہارا، سر کٹا کے جیت لی جس نے بازی وہ حسین، سجدہ تیغوں میں جو کرتا مرد غازی وہ حسین۔ میرے بھائیوں، جب بھی ضمیر کا سودا ہو، ہمیں واقعہ کربلا روشنی کا مینار نظر آتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، رنگ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ہے ابتدا ہے اسماعیل۔ آج یہ ہمارے بھائی جو یہ دن منا رہے ہیں، ان سے پوچھو کون سا ہجری سال ہے، پتہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ آپ میں سے بھی کسی کو پتہ نہیں ہے یہ کون سا سال شروع ہوا ہے۔ یہ 1448 شروع ہے۔ اسلام کی ابتدا بھی قربانی اور اسلام کی انتہا بھی قربانی۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی ضمیر کا سودا ہو میرے دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ اللہ تعالی ہمیں امام عالی مقام کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق دے۔